مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم امن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تو مجھے ایک 2-4 دن پہلے کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک مذاکرے میں اسلام آباد میں ایک مذاکرہ تھا، مجھ سے سوال کیا ایک دانشور نے کہ امن کے قیام کے لیے ہماری جو موجودہ صورتحال ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ہماری جس وقت موجودہ صورتحال ہے، بالخصوص جو مثال ہے پشاور ہے یا ضرب عزم ہے، یا اس حوالے سے قرآن پاک کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو اتفاق سے میرے ذہن میں بھی وہی آیت آئی جو حضرت مفتی صاحب نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات سمجھا رہے ہیں ہمیں، امن پیسوں سے نہیں آئے گا بھائی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پوری روئے زمین کے خزانے خرچ کر ڈالو گے، خزانوں کی وجہ سے امن نہیں ہے۔ اور یہ اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں کہہ رہے۔ یہ بات کہ اگر روئے زمین کے خزانے آپ خرچ کر دیں تو آپ دلوں کی کدورتیں دور نہیں کر سکتے اور امن قائم نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک کس سے کہہ رہے ہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ میں نے کہا حضرات آپ کو مغالطہ ہے، آج کے بہت سے اعلیٰ حلقوں میں یہ مغالطہ ہے کہ غربت کی وجہ سے یہ بدامنی ہے، پیسے خرچ کریں گے تو امن قائم ہو جائے گا، ترقیاتی منصوبے بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، قرآن پاک کہتا نہیں، امن قائم ہوگا اللہ کے ساتھ جڑنے سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ زمین کے خزانے خرچ کرنے سے امن نہیں ہوگا، امن کس سے ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، الفت قائم ہوگی، محبت قائم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، بھائی چارہ قائم ہوگا۔ اللہ کے کرنے سے اللہ کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا ہوگا اور اللہ کے دین اور نظام کو لانا ہوگا، تب جھگڑے ختم ہوں گے، تب امن قائم ہوگا۔ قرآن پاک تو ہماری رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ خزانوں سے اور دولت سے اور پیسوں سے نہیں، امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ کا نظام قائم کرنے سے امن قائم ہوگا۔ آج ہمارے ملک میں امن کے قیام کا یہی فارمولہ ہے کہ جتنی جلدی اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں گے، جتنا اللہ رسول کی مرضی کا ملک کی سوسائٹی میں اور عمل میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی امن کی منزل قریب آئے گی۔ 1400 سال پہلے جب عرب جاہلی معاشرہ بھائی سے بھائی لڑ رہا تھا، بیٹے سے باپ لڑ رہا تھا، لڑائیاں جھگڑے، وہ قبائل کی جنگیں جن کا ذکر فرما رہے تھے، گھر گھر میں قدم قدم پر یہ سارے جھگڑے ختم ہو کر امن قائم ہوا قرآن پاک کے ذریعے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے امن قائم ہوا 1400 سال پہلے بھی۔ آج ہماری وہی صورتحال ہے جو حضور کی بعثت کے وقت عرب جاہلی معاشرے کی صورتحال تھی، خانہ جنگی میں، قتل و قتال میں، آج وہی صورتحال ہے اور وہی حل کام دے گا جو اس وقت اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا۔